اچھا آگے چلتے ہیں، یہاں تک تو ہم نے یہ بات کر لی۔ آگے ایک بات یاد رکھیے گا، اصل مسئلہ حقوق کا ہے۔ جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا، اصل مسئلہ نکاحی تعلق کا نہیں، غیر نکاحی تعلق کا، جس کو ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، اصل مسئلہ حقوق کا ہے، سمجھ آئیے؟ مردوں کو حقوق کیسے ملے؟ تو ہماری خواتین ناراض نہ ہوں، ہم عورتوں کی طرف بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ اصل مسئلہ حقوق کیا، مردوں کو حقوق کیسے ملے؟ دیکھیں جی، ایک مرد ہے، وہ شادی کرتا تو نکاح جس سے کرتا ہے اس کے ناپاکی کے ایام بھی ہوتے ہیں، جس میں خاص قسم کی قربت نہیں رکھی جا سکتی۔ وہ حاملہ بھی ہوتی ہے، پریگننٹ بھی ہوتی ہے، کئی دفعہ اس کے قریب زیادہ جانا، جو پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے اس کے لیے مضر ثابت ہو جاتی ہے یہ بات، اس کی صحت کے لیے، اس کی جان کے لیے خطرہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کئی دفعہ وہ خود بیمار ہوتی ہے، ہزار کام ہوتے ہیں، گھر کے کام ہوتے ہیں، کام کاج ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزیں، بیمار ہوتی ہے، لیکن ایسے میں مرد بالکل ہٹا کٹا صحت مند ہوتا ہے۔ اس کی فطرتی جو تقاضے ہوتے ہیں وہ اپنی جوبن پہ ہوتے ہیں، وہ اپنے جوبن پہ ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں وہ اپنے کیا کہتے ہیں، اس کے حقوق کا مسئلہ درپیش نہیں ہوگا کہ وہ اپنا کیا کہتے ہیں، یہ جو اس کے پاس حق ہے بیوی کے پاس جانے کا، وہ کیسے پورے کرے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ دوسری شادی کرے یا تیسری کرے یا چوتھی کرے، تاکہ وہ ڈی ٹریک نہ ہو، وہ پٹری سے نہ اترے۔ بیوی حاملہ ہے اس کی رعایت کرے، بیوی بیمار ہے اس کی رعایت کرے، بیوی ماہواری کا شکار ہے اس کی رعایت کرے۔ ایسے میں دوسری بیوی ہوگی، کیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی فطرتی تقاضے پورے کرے تاکہ وہ اپنی حدود کے اندر رہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح اصل مسئلہ حقوق کا ہے، تو مردوں کے حقوق کو بھی دیکھیں تو دوسری شادی کی ضرورت ہوتی ہے، عورتوں کے حقوق کو بھی دیکھیں تو دوسری، تیسری، چوتھی شادی عورتوں کے حقوق کے تناظر میں بھی ضروری ہے۔ ضروری ہے مطلب دوسری تیسری شادی کا رواج ہونا چاہیے تاکہ عورتوں کو حقوق ملے۔ بتائیں دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ جس نے مرد کو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دی ہے، اس اللہ نے اس کا پھر انتظام بھی کر رکھا ہے۔ جب مرد کے لیے ایک سے زائد نکاح جائز ہیں تو عورتیں زیادہ ہوں گی تو نکاح زیادہ کر سکتا ہے نا۔ تو حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے مطابق انتظام بھی فرمایا ہے کہ عورتوں کی آبادی زیادہ رکھی ہے۔ مجموعی طور پر دنیا میں عورتوں کی آبادی زیادہ ہے۔ اب جب عورتوں کی آبادی زیادہ ہے، اگر صرف ایک ہی بیوی کی اجازت ہو اور کیا کہتے ہیں ایک سے زائد اجازت نہ ہو یا رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں، تو جو زیادہ عورتیں ہیں ان کو کیا ان کا کیا کہتے ہیں، کیا ان کا حق سلب نہیں ہوگا؟ کیا ان کی شادی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان کو حقوق نہیں ملنے چاہیے؟ ایک تو آبادی کے لحاظ سے تعداد زیادہ ہو گئی، اس کے علاوہ شادی ہو جاتی، طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں۔ کیا متعلقات کی دوبارہ شادی نہیں ہونی چاہیے؟ تو اگر دوسری تیسری چوتھی شادی کو رواج دیا جائے تو طلاق شدہ بھی اپنے گھروں کو چلی جائیں گی واپس، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بیوگان بھی ہیں، بیوہ ہو جاتی ہیں۔ اگر دوسری تیسری چوتھی شادی رواج پکڑ لے تو بیواؤں سے شادیاں ہونے لگیں گی۔ تو جو عورت ایک دفعہ مرد کو دیکھ لیتی ہے اس کے لیے اپنے فطرتی تقاضوں کو دبانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ عمومی ایک بات ہے، تو ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو بھی شوہر ملے۔ تو دوسری تیسری چوتھی شادی کا رواج ہوگا تو بیوگان کی بھی شادی ہوگی۔ اسی طرح بے سہارا عورتیں ہوتی ہیں، کوئی ان سے شادی نہیں کرتا، لیکن جب دوسری تیسری چوتھی شادی کا رواج ہوگا بے سہارا عورتوں کی بھی شادی ہونے لگے گی۔ غریب مسکین لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی شادی نہیں ہوتی، وہ بھی اپنے گھر میں چلی جائیں گی۔ اسی طرح عمریں زیادہ ہونے لگتی ہیں، ایک حد تک ایک کیا کہتے ہیں خاص گلیمر کی عمر ہوتی ہے۔ جب ایک گلیمر کی عمر چلی جاتی ہے تو پھر رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں، اور عورت جو ہوتی ہے وہ عمر رسیدگی کی طرف جانے لگتی ہے، اس کے بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے۔ لیکن دوسری تیسری چوتھی شادی جب رواج پکڑ لے تو جن کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں وہ بھی اپنی گھر والی ہو جائیں گی۔ کیا ان کو حقوق نہیں ملنے چاہیے؟ اسی طرح ایک بیوی پر کام کا لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جنسی فطرت کو ہی دیکھ لیں، مرد کا بار بار تقاضا ہوتا ہے، عورت اس کے لیے تیار نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ عورت اپنے اوپر بوجھ سمجھتی ہے۔ جب ایک سے زائد بیویاں ہوں گی تو جو عورت اپنے اوپر بوجھ سمجھتی ہے تو اس کا بوجھ تقسیم ہو جائے گا، تو مرد اس کے پاس طریقے سے آیا کرے گا، تو عورت کا لوڈ کم ہو جائے گا۔ اسی طرح گھر کے کام کاج کے حوالے سے بھی
ایک بیوی پر لوڈ ہوتا ہے، اس نے بچوں کو تیار بھی کرنا ہے، ان کے کپڑے بھی استری کرنے ہیں، کھانا بھی پکانا ہے، سارے کام کرنے ہیں۔ ایک سے زائد بیوی ہوں گی تو یہ کام تقسیم ہو جائے گا بڑے طریقے سے۔ ایک بیوی بیمار ہوتی ہے تو دوسری بیوی اس کو سنبھالنے کے لیے موجود ہوگی۔ آپ کہیں کون کرتا ہے؟ بھائی مسلمان سے شادی کریں نا، کسی ہندو سے شادی نہ کریں۔ مسلمان عورت ہوگی وہ کرے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمان عورت کے کیا کہتے ہیں کہ فطرت میں اتباع رکھی ہوئی ہے۔ جس کی فطرت میں اتباع نہیں وہ اپنے اسلام پہ غور کرے کہ اس کے اندر اسلام کتنا بچا ہے۔ ان تمام حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اسلام نے مردوں کو 4 تک کے نکاح کی اجازت دی ہے۔ اس میں مردوں کے حقوق کی بھی پاسداری ہوتی ہے، 4 تک نکاح، اس میں عورتوں کے حقوق کی بھی پاسداری ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ بھی بات ہو گئی۔ ہم آگے مزید چلتے ہیں۔ میاں بیوی ہیں، میڈیکلی فٹ ہیں، پھر بھی اب بے اولاد ہیں۔ اب میاں کو اولاد کی خواہش ہے، وہ چاہتا ہے میری اولاد ہو۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کا نام رہے، اس کی اولاد ہو، اور اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو؟ بیوی تو ایسے موقع پر بھی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں۔ ایسی ہندو قسم کی بیویاں ہوتی ہیں، ایسے موقع پر بھی وہ اپنے شوہر کو اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ابھی جو ریسنٹلی کیس ہوا ہے جس میں بیوی نے پہلی بیوی نے اپنے شوہر کو، پتہ نہیں وہ شوہر رہا ہے کہ نہیں، ابھی شوہر کو جو اندر کروا دیا ہے، اس شوہر نے بیان دیا ہے کہ میں نے دوسری شادی اس لیے کی کہ پہلی سے میری اولاد نہیں ہو رہی تھی، میں نے دوسری کی ہے، وہ سے میری اولاد بھی ہے۔ یعنی جس عورت سے اولاد نہیں ہو رہی تھی اس نے کیا کہتے ہیں مقدمہ کر کے اپنے میاں کو اندر کروا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یہی صرف ریزن ہے تو بڑی منحوس عورت ہے ایسی۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ تو ایسے مسلمان نما ہندو ہوتی ہیں یہ۔ اچھا، بیوی تو ایسے موقع پر بھی اجازت نہیں دیتی۔ میاں بیوی میڈیکلی فٹ ہوتے ہیں پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو میاں اس امید میں دوسری شادی کر لیتا ہے، چلو جی میری اولاد ہو، تو اس کی جائز خواہش ہے۔ اور نکاح کا مقصد یہ اولاد ہے۔ نکاح کا مقصد یہ نہیں تالے لگا کے خالی حیوانی خواہش کو پوری کریں۔ نکاح کا تو مقصد ہی اولاد ہے۔ انشاءاللہ بات آگے آئے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ اور عام طور پر ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ جب وہ دوسری بیوی کرتا ہے تو اولاد ہو بھی جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح ایک اور ریزن بھی ہوتی ہے کہ پہلی بیوی سے اس کی اولاد ہوتی ہے، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ چاہتا ہے یار میرا کیا کہتے ہیں کوئی بیٹا بھی ہو، وہ اس امید سے بھی کسی دوسری اور کیا کہتے ہیں عورت سے نکاح کر لیتا ہے۔ تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ امید بھر آتی ہے، لڑکے اسے جنم لینے لگتے ہیں۔ قسمت ہے نا، تو کون سی حرج والی بات ہے؟ جبکہ عورت اجازت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں اللہ کی ولیہ کہ وہ اپنے میاں کے لیے خود ہی عورت کا انتخاب کرتی ہیں کہ میرے میاں یہ عورت زیادہ اچھی سے نکاح کر لو۔ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ایسی ولیہ بہت کم ہوتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جس طرح میاں کو اجازت ہے کہ وہ دوسری شادی کرے تو پھر بیوی کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ اس کو چھوڑ کے کسی اور سے شادی کرے، دونوں میڈیکلی فٹ ہے، اولاد نہیں ہو رہی تاکہ اولاد ہو جائے۔ تو بات یاد رکھیں، میاں کو اولیت حاصل ہے۔ میاں جو کر رہا ہے نا دوسری شادی، وہ پہلی کو چھوڑ کے نہیں کر رہا، پہلے کو رکھ کے دوسری شادی کر رہا ہے۔ اور پہلی کو چھوڑ کے اس طرح شادی کرنا یہ بالکل غلط بات ہے، ہونا نہیں چاہیے، لیکن کرے گا تو ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پہلی سے بے وفائی نہیں کرنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ جو بیوی ہے یہ کہے کہ جی چلو جی میں میڈیکلی فٹ ہوں، یہ بھی میڈیکلی فٹ ہے، اولاد نہیں ہو رہی تو میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں، میں کسی اور سے نکاح کر لوں، میری اولاد ہو جائے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، نکاح کی گرہ شوہر کے پاس ہے، بیوی کے پاس نہیں ہے۔ بیدہ عقدۃ النکاح، قرآن کے الفاظ ہیں۔ نکاح کی گرہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں رکھی۔ اس حوالے سے مرد کو اولیت حاصل ہے کہ وہ اپنے خاوند کو چھوڑ کے کہ تم سے اولاد نہیں ہو رہی ہے میں کسی اور سے شادی کر لوں تاکہ اولاد ہو جائے، وہ نہیں جا سکتی۔ اسلام اس کو صرف اس بنا پر اجازت نہیں دیتا، نہ خلع کی نہ تنسیخ نکاح کی، کسی قسم کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر ایک کا اپنا دائرہ امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دائرہ امتحان مرد عورت کا الگ الگ رکھا ہے۔ مرد کا امتحان اس کی قوامیت کا رکھا ہے، اس کی کفالت کا رکھا ہے، وہ گھر کی ریاست کا سربراہ ہے، اس کی سربراہی کا امتحان رکھا ہے۔ عورت کے لیے اتباع کا امتحان رکھا ہے۔ بہت سے ہر ایک کے اپنے اپنے امتحان ہیں۔ اسلام میں جو احکام ہوتے ہیں، احکام کو جو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے، اس کی اتباع کرنی ہوتی ہے،
وہ علت یا حکمت پر منحصر نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک آرڈر کی کاز سمجھ نہ آئے لہٰذا میں آرڈر پر عمل نہیں کرتا کیونکہ مجھے اس آرڈر کی افیکٹو کاز سمجھ نہیں آئی، یا جو اس کے اندر وزڈم ہے اس کی حکمت ہے مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ ہوتے کون ایسے کہنے والے؟ اسلام کے احکام پر عمل کرنا نہ علت پر منحصر ہے، نہ حکمت پر منحصر ہے، نہ کاز اور افیکٹو کاز پر منحصر ہے، نہ وزڈم پر منحصر ہے۔ وہ ہے ہی وزڈم کے اوپر، وہ ہے ہی اللہ کا حکم ہونا ہی سب سے بڑی ریزن ہے، بس سمجھ آئی؟ تو اس لیے مردوں پر قیاس کر کے اپنے لیے حقوق پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مردوں کے اپنے حقوق ہیں، عورتوں کے اپنے حقوق ہیں، لا الہ الا اللہ، اپنا اپنا دائرہ امتحان ہے۔ اب یہاں جو گلہ شکوہ آتا ہے نا، میں نے وہاں چینل پہ بھی اپنی اس بہن سے کہا تھا جو اسلامی بہن تھی، میں نے ان سے بھی یہی کہا تھا، ہمیں گلہ شکوہ لبرل اور مادر پدر آزاد عورتوں سے نہیں ہے، وہ ان کا کام وہی ہے، وہ کریں گی، وہ تو دشمنی پر اتر آئی ہیں، ہم ان کا پورا اچھی طرح مقابلہ کریں گے، لیکن ہمیں گرا آپ جیسی خواتین سے ہیں جو اسلامی جماعتوں سے بھی تعلق رکھتی ہیں، اسلام کا نام بھی لیتی ہیں، اسلام کی تعلیمات کا دم بھرتی ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ کا نعرہ لگاتی کہ پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن جب عورتوں پر بات آتی تو وچوں فیمنسٹ اپروچ رکھتی ہیں۔ دیکھو جی حضور نے بھی تو علی کو اجازت نہیں دی تھی فاطمہ کے اوپر کسی اور کو بیوی کو لانا، لا الہ الا اللہ۔ وہ دیکھتی نہیں کہ حضور نے روکا کیوں تھا، حضور نے مجھے اور آپ کو نہیں روکا، حضور نے حضرت علی کو روکا تھا، اور کیوں روکا تھا میں اس کی ریزن دے چکا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ وہ ریزن میں نے کیا دیا، اللہ کے نبی کے حدیث کے اندر وہ ریزن موجود ہے۔ یہ میڈیا والے بھی ایسے خطرناک ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، سوال کو اس طرح کی شیپ دیتے ہیں کہ مرضی کا ان کو جواب ملے۔ یہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اس پر مزید بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔